بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور سب سے زیادہ نام اسی سورت کے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اس سورہ مبارکہ کے 14 نام ذکر کیے ہیں، جن میں سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الشفاء، الکافیہ، الوافیہ، سورۃ الدعاء، سورۃ المسألہ، سورۃ النور بھی شامل ہیں۔ اس سورت کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نماز پڑھتا رہا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے پوچھا، اے ابو سعید، کس چیز نے تمہیں میرے پاس آنے سے روکا؟ تو حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں ایک عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت سعید بن معلہ فرماتے ہیں، جب حضور علیہ السلام مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک عظیم سورت کے بارے میں بتانا تھا، وہ کون سی سورت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو ایک لڑکی ہمارے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کرنا جانتا ہو؟ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، کوئی شخص تم میں سے ہے جو دم کر لے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، وہ اس لڑکی کے ساتھ گیا اور قبیلے کے سردار کو دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو اس قبیلے کے سردار نے اس شخص کو 20 بکریاں دیں۔ وہ بکریاں لے کر جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم اس سے پہلے بھی دم کرتے تھے؟ تو اس شخص نے کہا، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، جب ہم مدینہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفاء ہے، کہ کسی بھی بیمار شخص پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا حصہ بھی اس میں سے نکال لینا۔ تیسری حدیث مبارکہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت کی تعلیم نہ دوں کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابی، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، کہ سورۃ الفاتحہ کی مثل صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، یہ سب سے عظیم صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، جن میں سے پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ سورۃ الفاتحہ میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ رب العزت کی الوہیت، پھر نبوت، تیسری چیز مرنے کے بعد اٹھنا، چوتھی چیز قضاء اور تقدیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں اللہ رب العزت کی الوہیت کو بیان کیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں قضاء اور تقدیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم میں نبوت کا ذکر کیا گیا ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بھی انعام یافتہ نہیں ہو سکتا۔